والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے۔ ساری کائنات کا بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں چند معروضات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کا یہ خالصتاً تبلیغی و اصلاحی پروگرام اس پروگرام میں میری کوشش ہوگی
میں آپ احباب سے چند ایسی باتیں کہہ جاؤں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کائنات میں افضل ترین اور اعلیٰ ترین انسان کون ہے؟ شاید ہمارے خیال میں افضل ترین اور اعلیٰ ترین انسان وہ ہو جو اچھا کھانے والا ہے، اچھا پینے والا ہے، اچھی رہائش والا ہے، اچھی سواری والا ہے، اچھے رہن سہن والا ہے، اچھے بینک بیلنس والا ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب ہم ایسے شخص کے بارے میں اپنے خالق و مالک، اپنے رازق اور قادر، اپنے پروردگار سے سوال کرتے ہیں تو ہمارے پروردگار کی طرف سے جواب ملتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ افضل اور اعلیٰ وہ انسان نہیں جس کے پاس دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا ساز و سامان، مال و دولت موجود ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا انسان وہ ہے جو اس گئے گزرے دور میں بھی لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے، اپنے پروردگار کی طرف دعوت دے رہا ہے، ساری کائنات سے توڑ کے اپنے رب سے جوڑ رہا ہے۔ اسی لیے آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اور کائنات میں بسنے والوں، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں، خیر کا درس دیں، خیر کا سبق پڑھائیں، خیر کی تعلیم
لوگوں کو خیر سے جوڑے. اب پہلے یہ سمجھیے کہ خیر ہے کیا. جس کی طرف دعوت دینی ہے وہ خیر ہے کیا؟ خیر کہتے کسے ہیں؟ جس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، اس خیر سے مراد کیا ہے؟ جب تک اس بات کو نہیں سمجھا جائے گا تب تک لوگ فضائل اعمال اور فیضان سنت ہاتھوں میں لیے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. کامیابی اور کامرانی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے ضروری ہے ساری کائنات سے منہ موڑ کے خیر سے رشتہ جوڑ کے لوگوں کو خیر کی دعوت دی جائے. اب وہ خیر کیا ہے؟ اللہ تو نے کہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، خیر کی طرف بلائے. وہ خیر ہے کیا؟ اس کا جواب بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے. پڑھیے قرآن کو، برگردانی کیجیے قرآن کی، تلاوت کیجیے قرآن کی. آسمان کا خالق و مالک کیا کہتا ہے؟ رب کائنات آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے معانی کی طرف غور کیجیے. آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ خیر کیا ہے. خیر کہتے کس کو ہے؟ جس خیر کی طرف بلانے کا حکم ہو رہا ہے، جس خیر کی دعوت دینے کا حکم ہو رہا ہے، وہ خیر ہے کیا؟ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور مشرکین میں سے، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ اتاری جائے تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر. اب وہ کیا ہے خیر جو تم پر اتاری جائے تمہارے رب کی طرف سے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو خیر کہا ہے. یقین نہیں آتا؟ اسی آیت کریمہ کی تشریح اور توضیح رسول اللہ کی حدیث سے کیے دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. رب کائنات نے بھی قرآن کو خیر کہا، اور رب کائنات کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو خیر قرار دیا. معلوم ہوا کہ رب کائنات فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بلاؤ لوگوں کو خیر کی طرف. کسی امام، مفتی، مولوی، پیر، مرشد
مقصد کی طرف نہیں، لوگوں کو کامیابی کے لیے بلانا ہے تو اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی طرف بلائی۔ قرآن مجید بھی خیر ہے، ہمارا مسلک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ پڑھ لیا جائے۔ ہمارے مسلک کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں بھی رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کہا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ کیا ہے یہ حکمت؟ آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت سے نواز دیتا ہے، حکمت عطا کر دیتا ہے، حکمت کو اس کی جھولی کی زینت بنا دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جو حکمت دے دیا گیا وہ سمجھے خیر کثیر سے نواز دیا گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے حکمت جس کو خیر کہا گیا ہے؟ حکمت خیر ہے، کیا ہے یہ حکمت جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کہتا ہے آسمان سے میں نے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے۔ امام کائنات کو جب کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو کائنات میں بھیجا گیا، کائنات میں مبعوث کیا گیا، تو اس کو کیا درس دیا گیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے محبوب ان کو تعلیم دے جا کے، ان کو پڑھائیں جا کے، ان کو سکھائیں جا کے، ان کو درس دے جا کے، کس چیز کی؟ الکتاب والحکمہ، کتاب کی اور حکمت کی۔ اب کتاب کی تو سب کو سمجھ ہے کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو شک و شبہ سے پاک ہے، وہ کتاب جو لا ریب ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ جائیے امام رازی سے پوچھئے، امام قرطبی سے پوچھئے، امام حسن بصری سے پوچھئے، قتادہ سے پوچھئے، ابو مقاتل سے پوچھئے، ابو مالک سے پوچھئے، ابن کثیر سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے۔ جس حکمت کو خیر کہا گیا ہے، جس حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس حکمت کو قرآن سے جوڑا گیا ہے، اس حکمت سے مراد کیا ہے؟ ان محدثین و مفسرین نے لکھا الحکمت یعنی سنت۔ لوگوں حکمت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا والحکمت ہی السنت باتفاق السلف، فرمایا لوگوں سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے، سلف صالحین سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ سنت سے مراد، حکمت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا حکمت
سے مراد سنت ہے یعنی حدیث ہے. بعض لوگ یہاں سنت اور حدیث میں بھی فرق کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. شرح مسلم الثبوت کو پڑھیے، انہوں نے بعض الفاظ میں لکھا ہے ما صدر عن الرسول غیر القرآن من قول وفعل وتقریر. جس طرح حدیث قول فعل اور تقریر کا نام ہے، اسی طرح سنت بھی قول فعل اور تقریر کا نام ہے. معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب کیا ہے؟ خیر ہے. اور آپ کا ارشاد کیا ہے؟ خیر ہے. قرآن بھی خیر ہے، حدیث بھی خیر ہے. اس لیے آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے نبی کے امتیوں کی اور اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور لوگوں، تم نے لوگوں کو خیر کی دعوت دینی ہے، خیر کی طرف بلانا ہے، خیر کی تبلیغ کرنی ہے، خیر کا آواز کرنا ہے، خیر کی تعلیم دینی ہے، خیر کا درس دینا ہے، خیر کا سبق پڑھانا ہے. اب سوچئے، ذرا غور و فکر کیجئے، اس کے گزرے دور میں کون ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے رہا ہے؟ تعصب سے نکلیے، تعصب کی عینت کو اتاریے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے، قرآن و حدیث کی برگردانی کیجیے، قرآن و حدیث کو پڑھیے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے رہا ہے، خیر کی طرف بلا رہا ہے. اللہ کی قسم، اس سے بڑا خوش قسمت، خوش بخت انسان کوئی نہیں جو اس گئے گزرے دور میں بھی لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہا ہے. اور اس کے اعزاز کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی مولوی مفتی امام سے مت پوچھیے، قرآن کریم کو سامنے رکھیے اور اس کا اعزاز اللہ کی کتاب سے پوچھیے. جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے اس کا اعزاز پروردگار سے پوچھیے. پروردگار نے کیا اعزاز بیان کیا ایسے لوگوں کو؟ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس سے بہتر امت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے افضل و اعلی امت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بلند و بالا امت اور کون سی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت و عظمت کی بات ہے. آج کتاب و سنت کی تبلیغ کی ہمارے ہاں کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی تبلیغ کے لیے کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. شاید ہمیں اپنے مقام کا، اس کی عظمت کا، رفعت کا، معرفت کا اور بلندی کا پتہ ہی نہیں. آپ جو نرم گرم بسترے چھوڑ کے مسجد میں تشریف فرما ہے، شاید میرے اور آپ کے بارے میں بھی لوگوں کا گمان یہ ہو انہوں دے دے علاوہ کم ہی کوئی نہیں ہو. سانو تو کم بڑے نہیں، انہوں کہنا کوئی کم میں ہو. دل برداشتہ مت ہوا کرے. کبھی لوگوں کی باتیں سن کے اس راستے سے مت ہٹا کرے. تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا علم، تمہیں کیا خبر؟ یہ کتنی عزت و عظمت کی بات ہے.
اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح البخاری میں، فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی دنیا کو بتا دو، اس عمل کے بارے میں لوگوں کو آشنا کر دو، لوگوں کو اس کی عظمت و فضیلت سے آگاہ کر دو کہ مت دل برداشتہ ہوا کرو۔ اگر آپ میں سے ایک شخص سرخ اونٹ خرید کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں قربان کر دے، سب سے مہنگا اونٹ ہے سرخ اونٹ، وہ سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں واعظ و تبلیغ کرنے والا، ایسی مجالس کا اہتمام کرنے والا، ایسی مجالس سے جڑ جانے والا، ایسی مجالس کا اہتمام کرنے والا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، فرمایا زیادہ نہیں، اگر ایک بندے کو بھی دین کی سمجھ آ جائے، آپ کی تبلیغ کا علم ہو جائے، خیر کی بات اس کے پلے پڑ جائے، سرخ اونٹ قربان کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کو تیرا عمل قابل قبول ہو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہم نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ آج وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ شوق، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ ارادت، وہ شیفتگی، وہ فریفتگی تبلیغ کے میدان میں ہماری رہی نہیں ہے۔ ہماری تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اچھے بھلے دیندار گھرانے دین سے دور ہو رہے ہیں، اچھے بھلے گھرانے دین کو پسے پش ڈال رہے ہیں۔ اے لوگوں، تم سب مبلغ ہو، یہ صرف مولوی کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ مولوی نے صرف تبلیغ، تم بھی مبلغ ہو، اور اگر ایک بندہ تمہاری تبلیغ کی وجہ سے راہ راست پر آ گیا تو اللہ کی قسم تمہاری نجات کے لیے وہ ایک بندہ ہی کافی ہو جائے گا۔ ذرا اس خلوص سے تبلیغ کر کے تو دیکھیں، تبلیغی اجتماعات منعقد کر کے تو دیکھیں۔ جامعہ ترمذی میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون معلم الناس بالخیر۔ وہ شخص جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہارے پاس خیر میں سے ایک آیت موجود ہے، ایک حدیث موجود ہے، تو میرے اور آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلغوا انی ولو آیہ۔ مبلغ بن کے اگر ایک آیت تیرے پاس موجود ہے تو اس کی تبلیغ کرو، اپنے اہل و عیال میں سے، اپنے پڑوسیوں میں سے، اپنے محلے والوں میں سے، اپنے گاؤں والوں میں سے کوئی بھی ہے، اس کو ایک آیت کا تمہیں پتا ہے تو ایک آیت پہنچاؤ۔ خیر کی تعلیم دینے والا، خیر کی طرف دعوت دینے والا، خیر کی طرف بلانے والا، وہ اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے، دنیا
باتیں کریں، دنیا والے کیڑے نکالیں، دنیا والے نفرت کا اظہار کریں، دنیا والے ساتھ دینے سے منحرف ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، اہل السماوات والارضین، زمین و آسمانوں والے بھی، حتیٰ کہ حتی النملۃ فی جوہرہا، چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، وحتی الحوت، مچھلیاں پانی میں، اور تیرے لیے اللہ کے قرآن کی حدیث کی، نبی کی حدیث کی تبلیغ کرنے والے، آسمان والا کہتا ہے یہ سارے تیرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، تجھ سے اللہ سے تیرے لیے رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ کتنی عزت و عظمت کی بات ہے، کتنی رفعت کی بات ہے۔ پھر یہ مسئلہ اتنا ہلکا کیوں ہے میرے اور آپ کی نگاہوں میں؟ پھر ہم نے اس کو پسے پشت کیوں ڈال دیا ہے؟ پھر ہم نے اس کو کیوں بلا دیا ہے؟ پھر ہم نے اس کو کیوں فراموش کر دیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی دھیان دیا ہے؟ اور آج کیا کہے، پیٹوں دل کو کہ رو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں لوہا گھر کو میں، باہر گلی کوچے اور بازار میں اس کی تبلیغ کیا کریں گے؟ مساجد سے بھی اس کی تبلیغ کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کہانیوں اور قصوں سے مزین خطابات، پچکروں سے بھرے ہوئے باس، جس نے ہمارے ماحول اور معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جہاں سے لوگوں نے دین سیکھنا تھا، جہاں سے لوگوں نے دین حاصل کرنا تھا، جہاں سے اسلام کے بارے میں معلومات لینی تھی، وہاں بھی موضوع اور من گھڑت روایات، کہانی اور قصے سنا کے، واہ اور سبحان اللہ کے نعرے لگوا کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ کیا امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی؟ آپ کا عمل یہ تھا؟ آپ کی سوچ اور فکر یہ تھی؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، ذخیرہ حدیث میں، ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہو اور لوگ رسول اللہ کی بات سن کے ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، کہہ کے لگا رہے ہو۔ اور ہم نے تو اللہ کے پیغمبر کے باز کو دیکھا صحیح البخاری کے رواق پہ، ہم نے دیکھا جامعہ ترمذی کے صفحات پہ، ہم نے صحابہ کی کیفیت کو حدیث میں پڑھا، ہم نے باز کے مقصد کو نبی کائنات کے ارشادات میں پڑھا۔ ہم نے کیا دیکھا؟ کائنات کا ایمان جب واز کرتا، رسول ہاشمی جب تقریر کرتا، پیغمبر رسول جب درس دیتا، وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، جامعہ ترمذی ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو کائنات کے امام کو دیکھا، کائنات کے رہبر کو دیکھا کہ کائنات کا امام جب واز کر رہا ہوتا تھا، وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے، لوگوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوا کرتی تھی، وہ
وجلت منها القلوب، رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، دل لرز جایا کرتے تھے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے؟ رسول اللہ کے ارشادات کیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہماری سوچ اور فکر کیا ہے؟ اور کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں رہا، کوئی ان کی اصلاح کرنے والا نہیں رہا۔ وہ اسٹیج جو سید نبی حسین محدث دہلوی سے لے کے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید تک، جس اسٹیج سے، جس محراب و منبر سے آواز آتی تھی، یا رب کے قرآن کی آتی تھی یا جناب محمد کے سچے فرمان کی آتی تھی، آج اس اسٹیج سے کہانی اور قصوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ آج اس محراب و منبر سے موضوع اور منگھڑت روایات کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ جس نبی نے، کبھی ہم نے سوچا ہے، اور جس نبی نے مکان میں، دکان میں، بازار میں کھل کے ہنسنے اور مسکرانے کی اجازت نہیں دی، کہکا لگا کے ہنسنے کی اجازت نہیں دی، المیہ یہ ہے۔ آج اس کی مساجد میں کہکے لگائے جاتے ہیں، مزاح اڑائے جاتے ہیں، دین، شریعت، اسلام، اسے تبلیغ نہیں کہتے، اس کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ کائنات کے امام کا فرمان سنو، رسول اللہ کا ارشاد گرامی سنو، جسے امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں بیان کیا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کیا۔ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے امام نے کہا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه۔ نبی اکرم نے فرمایا، رسول ہاشم نے فرمایا، جو اس ارادے سے مسجد میں آیا، اس سوچ سے مسجد میں آیا، اس خواہش سے مسجد میں آیا، یہ آرزو اور یہ تمنا لیے ہوئے مسجد میں آیا، کیا الا ان یتعلم خیرا او یعلم۔ مسجد میں آج پروگرام ہے یا مسجد میں میں نماز جمعہ، خطبہ جمعہ سننے کے لیے جا رہا ہوں؟ میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ مولوی صاحب بڑا شغل اندر، بڑا آسان دے، یہ سوچ ہے گھر سے نکلتے ہوئے۔ وہاں دین کہاں سے ملے گا؟ اسلام کی تعلیمات کہاں سے ملیں گی؟ جب سوچ یہ ہو، آپ نے فرمایا جب سوچ یہ ہو، الا ان یتعلم خیرا او یعلم، وہاں جا کے میں خیر کی تعلیم لوں گا یا دوں گا، خیر کو سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، خیر کو سنوں گا یا سناؤں گا۔ کیا ہے خیر؟ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو بتایا خیر کیا ہے۔ یہ محراب منبر محدثین تک، مفسرین تک، مفکرین تک، محققین تک، مؤلفین و مؤرخین تک، محراب منبر سے کتاب و سنت کی صدائیں بلند ہوتی تھی، خیر کا باعث ہوتا تھا، خیر کی تعلیم دی جاتی تھی، خیر کا سبق پڑھایا جاتا تھا، خیر کا باعث
کیا جاتا تھا، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کا فرمان پڑھ رکھا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات سن رکھے تھے کہ آپ نے فرمایا الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، آپ نے وہاں جانا ہے کس لیے سے؟ یا خیر کی تعلیم دینے کے لیے، یا خیر کی تعلیم لینے کے لیے، یا خیر کا سبق پڑھانے کے لیے، یا خیر کا سبق پڑھنے کے لیے، اس نیت سے جانا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اہل حدیث کو یہ اعزاز بخشا ہے، اہل حدیث کو یہ شرف بخشا ہے، اہل حدیث کو یہ عظمت اور رفعت بخشی ہے۔ اہل حدیث یہ اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات۔ کیوں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا، مسلک اہل حدیث نام ہے توحید کی ترویج کا، سنت کے عروج کا، حدیث کے تموج کا، شرک کے کلا کما کرنے کا، بدعات کے مٹانے کا، مسلک اہل حدیث نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، نکرت کا، ہدایت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے ذہانت کا، فطانت کا، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، عدالت کا، شرافت کا، سخاوت کا، محبت کا، الفت کا، جرت کا، بہادری کا، مسلک اہل حدیث نام ہے استقامت کا، شہادت کا، مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذیشان کا۔ ہم نے کیا بنا دیا مسلک اہل حدیث کو؟ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے مسلک اہل حدیث کو؟ کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما، کائنات کے پیشوا نے کہا تھا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو اس نیت سے مسجد میں آتا ہے کہ وہ خیر سیکھے، یعنی قرآن حدیث سیکھے یا لوگوں کو قرآن حدیث سکھائے، پتہ ہے اجر کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو ثواب کیا ہے اس کا؟ فضیلت کیا ہے؟ عظمت کیا ہے؟ رفعت کیا ہے؟ اگلے الفاظ رسول اللہ کے سنیے، کتنا خوش قسمت ہے بندہ، کتنا خوش قسمت ہے۔ اگر اب بندے کو حج کرنا پڑ جائے تو کوئی عام بندہ حج کے لیے جا سکتا ہے؟ ایک حاجی کا خرچہ 15 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے، کون جائے گا حج؟ بڑے بڑے زاہد و عابد لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے سوچا تھا تھوڑے سے پیسے جمع کر کے حج کر لیں گے، اب 15 لاکھ ایک حج کا خرچہ ہو گیا ہے، کہاں سے ہوگا یہ حج؟ اور شاید پروردگار نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہی رسول اللہ کی زبان اقدس سے اعلان کروایا تھا، رسول اللہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے محبوب میرے ان غریب بندوں کو بشارت دو، کیا ہوا تمہارے پاس 15 لاکھ روپیہ جمع نہیں ہو سکتا؟ کیا ہوا تم اتنی بڑی رقم اکٹھی نہیں کر سکتے؟
کیا ہوا؟ تم حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتے، میں تمہاری نیت سے، تمہاری سوچ سے، تمہاری فکر سے، تمہاری لگن سے آگاہ ہوں۔ فرمایا تم یہاں اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی قصبے میں، اپنے ہی محلے میں، اپنی مسجد میں اس نیت سے جمع ہو جایا کرو کہ میں نے لوگوں کو قرآن سکھانا ہے یا میں نے قرآن سیکھنا ہے، میں نے حدیث سکھانی ہے یا حدیث سیکھنی ہے۔ اس نیت سے جمع ہو جو کیا ہوگا؟ کان لہو کاجر حاجن تامن حجتہ، امام کائنات نے فرمایا وہ مالدار جو 15 لاکھ خرچ کر کے حیل کی سرزمین سے احرام باندھ کے سفر اختیار کر کے بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ کی حاضری کے لیے، بیت اللہ کے حج کے لیے گیا ہے، وقوف عرفات مزدلفہ کے لیے روانہ ہوا ہے۔ فرمایا وہ شخص 15 لاکھ خرچ کر کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے وہاں پہنچ کے حج ادا کرے گا، اللہ اس کو پھر حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور تو اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنی مسجد میں بیٹھ کر جب خیر کی تعلیم دے گا یا لے گا، اللہ کو تیرا عمل یہ اتنا پسند آیا ہے، کان لہو کاجر حاجن تامن حجتہ، جتنا اس محنت کرنے والے کو، احرام باندھنے والے کو، سفر اختیار کرنے والے کو جس طرح اللہ پورے حج کا ثواب دیتا ہے، تجھے اس عمل کی وجہ سے اللہ پورے حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ تمہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ حج کا اتنا ثواب عطا۔ ہمارے ہاں آج اس کی اہمیت ہی نہیں رہی، آج تبلیغ فراموش کر دی گئی ہے، آج تبلیغ کاروبار بنا لیا گیا ہے، آج تبلیغ پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا گیا ہے۔ تباہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ذلت نہیں ملے گی اور کیا ہوگا؟ دوسری حدیث سنو، کتنا بڑا عمل ہے، کیوں اس سے کنارہ کشی اختیار کی ہو؟ کیوں اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں ہم؟ کیوں اس کو فراموش کیے ہوئے ہیں ہم؟ یہ دوسری حدیث امام حاکم نے المستدرک حاکم نے بیان کی ہے، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں بیان کی ہے، حسن سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من جاء مسجدنا ھذا، جو اس مسجد میں اس لیے آیا، ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے غلط بیانی کروں یا سچ بولوں تو آپ کو کوئی پتہ نہیں میں نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے، آپ میرے ساتھ غلط بیانی کریں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، وہ تو ہمارے دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے نا، وہ تو ہمارے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھنے والا ہے نا، وہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ رب نواز ہے، وہ لجپال ہے، وہ رنج بخش اور گنج بخش ہے، اسے تو معلوم ہے نا، اسے تو پتا ہے نا میں اور آپ کس لیے مسجد میں آئے، میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا من جاء مسجدنا ھذا، جو
مسجد میں، اس مسجد میں اس لیے آیا ہے، کس لیے؟ یتعلم خیرا او یعلم، کہ چلو یار آج مسجد میں خیر کی باتیں ہوں گی. کیا مطلب؟ قرآن کی باتیں ہوں گی، حدیث کی باتیں ہوں گی. چلو چل کے سنتے ہیں، شاید کوئی ایسی بات مل جائے، کوئی ایسی بات حاصل ہو جائے جس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو فائدہ ہو جائے، مجھے اور میرے اعزاء و اقربا کو فائدہ ہو جائے. قرآن کریم کی اور حدیث رسول کی کوئی ایسی بات مل جائے جو دل کو لگ جائے، شاید ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں. اس نیت سے جو آیا ہے، سوچو، گریبان میں منہ ڈال کے سوچو، غور و فکر کرو، میرے اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اور آپ کیوں آئے ہیں؟ اگر تو یہ نیت ہے تو پھر دیکھنا کتنا بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے، کتنی بڑی شان، شوکت، عظمت حاصل ہونے والی. فرمایا جو اس نیت سے آئے اس کو کہو، کیا کہے؟ فَهُوَ كَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایک مجاہد وہ ہے جو سرحد پر ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کرتا ہے، دشمن کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے. ایک مجاہد وہ ہے جو گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے. کتنا مقام ہے اس کا، کتنی عظمت ہے، کتنی رفعت ہے، کتنی معرفت و بلندی ہے اس کی. کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی عظمتیں بیان کی ہیں، کتنی رفعتیں بیان کی ہیں. ایک وہ مجاہد ہے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور جو گھر بار چھوڑ کے اس تبلیغی اصلاحی پروگرام میں خیر کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آسمان کا خالق و مالک ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ کی زبان اقدس سے اعلان کروا رہا ہے. ان کو کہو یہ نہ سمجھنا تم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سنا ہے، قرآن بیان کیا ہے یا قرآن سماعت فرمایا ہے، اس کے مطابق تمہیں اجر ملے گا. یہاں سے نکل کے جاؤ گے، اللہ کہتا ہے فَهُوَ كَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جتنا ثواب اللہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے اس مجاہد کو عطا کرے گا، اس کے برابر اللہ تمہیں بھی اتنا ثواب عطا کر کے واپس گھر کو لوٹائے گا. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی رفعت کی بات ہے، کتنی بڑی معرفت و بلندی کی بات ہے. کیوں دلچسپی نہیں رہی ہمیں؟ کیوں محبت نہیں رہی اس سے ہمیں؟ اور یہ تو مستدرک حاکم اور سنن الکبریٰ کی روایت ہے. صحیح البخاری میں کیا ہے؟ صحیح البخاری میں کیا ہے؟ بندہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پیدل سفر کرتا ہے یا سواری پہ سفر کرتا ہے، چلنے سے، سفر کرنے سے گرد و غبار اڑ کے اس کے پاؤں پہ پڑتی ہے، مٹی اس کے پاؤں پہ پڑتی ہے. مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ.
بندہ سفر کرتا ہے، چلتا ہے، تو بندے کے پاؤں پر جو گرد و غبار پڑتا ہے، جو مٹی پڑتی ہے، کاش مجھے اور آپ کو معلوم ہو اس مٹی کی اللہ کی نگاہ میں کتنی قدر و منزلت ہے، یہ مٹی اللہ کو کتنی پیاری لگتی ہے۔ آپ جتنے بھی قریب سے آئے ہیں یا دور سے آئے ہیں، پیدل آئے ہیں یا سواری پہ آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مٹی نظر بھی نہیں آتی، لیکن امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ، وہ مٹی جو اس کے پاؤں پہ پڑی ہے اسے بھی دکھائی نہیں دیتی، وہ مٹی اس کی آنکھوں سے تو اوجل ہو سکتی ہے، پروردگار کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس کو کہو تیرے پاؤں پہ جو مٹی پڑی ہے وہ مجھے اتنی پسند آئی ہے، فتمسہ النار، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں، اور جو پاؤں میرے دین کی تبلیغ کے لیے غبار آلود ہوئے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں ان پاؤں کو کبھی جہنم کی آگ چھو نہ پائے گی، یہ پاؤں کبھی جہنم کی آگ میں نہ جلائے جائیں گے۔ او میرے بھائیوں، میں اور آپ کیا چاہتے ہو، میری اور آپ کی کیا خواہش ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ فمن زحزح عن النار، کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس مال و دولت بڑی ہے، کوٹھیاں، بلڈنگیں، مکان، محل، بنگلے بڑے ہیں، جائیدادیں بڑی ہیں، بینک بیلنس بڑا ہے، کون ہے کامیاب؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ وہ اسباب ہیں، وہ راستے ہیں جن پر میں اور آپ چلنا شروع کر دیں تو جہنم کی آگ سے بھی بچ سکتے ہیں، اور جنت کے مالک خیر کی تبلیغ کریں انشاءاللہ۔ اس کے بدلے اللہ دنیا میں ہمیں عزت دے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت دے گا۔ جو ٹوٹے پوٹے الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ میرے سمیت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخرہ۔ اللہم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين۔ اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین، اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین۔ اللہم انا نستجیر بحبل جوارک فقہم من فتنة القبر وعذاب النار، فقہم من فتنة القبر وعذاب النار، فقہم من فتنة القبر وعذاب النار۔ یا عزیز یا غفار وتوفنا مع الابرار، یا عزیز یا غفار وتوفنا مع الابرار، یا عزیز یا غفار وتوفنا مع الابرار۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا
تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار، خطاکار، سیاہکار بندے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کی غلطیاں معاف فرما دے، ہم سب کے قصور معاف فرما دے اللہ، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا لے اللہ، ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے اللہ، ہمیں شرک کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے اللہ، ہمیں اپنا موحد بندہ بنا لے اللہ، ہمیں اپنے نبی کا متبع سنت بنا دے اے اللہ، ہم سب کو بدعات خرافات سے محفوظ فرما لے اللہ، ہم سب کو نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے، جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہر مسلمان کو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، تقوی والی، طہارت والی، پاکیزگی والی لمبی زندگی عطا فرما دے اللہ، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے اللہ، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے اللہ، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے اللہ، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اے اللہ، ہمارے ملک میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے، کتاب و سنت کا نظام نافذ فرما دے اے اللہ، ہماری دعا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما دے، ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک بنا دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما لے، جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اعلی علیین مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما دے اللہ، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، بنانے والے، چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما دے الہ العالمین، تجھ سے دعا مانگتے ہیں اللہ، جتنے مومن مسلمان اے اللہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، بالخصوص میرے استاد محترم حافظ سلطان محمود صاحب اور میرے بھائی حافظ عبدالجبار صاحب، اللہ ان پہ رحمت فرما دے، ان پہ اللہ کرم فرما دے اللہ، ان پر فضل فرما دے، ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے اے اللہ، جتنے مومن مسلمان بھائی داغ مفارقت دے گئے اللہ، سب کو کامیابیاں عطا فرما دے اے اللہ، سب کو کامیابیوں سے نواز دے اے اللہ، کامرانیاں سب کا مقدر بنا دے اے اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے بھی اس جہان میں بیٹھ نہیں رہنا اللہ، نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ پڑے اللہ، ہمارے نامہ اعمال کی طرف نہ دیکھنا اللہ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی معاف فرما دینا، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دینا، قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا اللہ، قبر کے حساب کو ہمارے لیے بھی آسان بنا دینا، اس اندھیری کوٹری کو منور فرما دینا اے اللہ، اس چھوٹے سے گھر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما دینا، پل صراط پہ ہم سب کی حفاظت فرما دینا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا، معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا، لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دینا اللہ، نبی کی شفاعت کا مستحق بنا دینا اللہ، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا، نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا، جہنم سے سب کو محفوظ فرما لینا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ، ان کو اپنے والدین کا تابعدار اور فرما بردار بنا دینا اللہ، ان کے والدین
والدین کو صحت والی سلامتی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اولاد جیسی نعمت سے معروم ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جنہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے اللہ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کا تابعدار فرما بردار بنا۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے ان بچوں کو لمبی زندگی عطا فرما، یہ تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پہ جا کے دستک دیں، ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے، اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے۔ اللہ نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ پڑا ہے، اللہ نامہ اعمال کی طرف نہ دیکھنا، رحمت کی طرف دیکھ کے اے اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمانا، اللہ کامرانیاں عطا فرمانا۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمانا، مل بیٹھنا قبول فرمانا، سننا اور سنانا قبول فرمانا، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحابه واهل بيته وذرياته وازواجه اجمعين۔ یا رب